اوحینا الیک، بے شک ہم نے وحی کیا آپ کو، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم وحی کر چکے ہیں حضرت نوح کو، والنبیین من بعدہ، اور پیغمبروں کو بھی حضرت کے بعد۔ تفصیلی وحی نوح علیہ السلام سے شروع ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم وحی کر چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جو حاجر سے تھے، حاجر سے، اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کو، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب، توبہ، حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم ہی کے بیٹے ہیں لیکن یہ سارا سے ہے، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب سے، والاسباط، اور ان کی اولاد کو، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان۔ ترتیب مقصود نہیں ہے، ان تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر عیسیٰ ہے، لیکن اس کو ایوب علیہ السلام سے پہلے ذکر کیا، حالانکہ ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا داماد ہے، یونس علیہ السلام ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے بڑے، اور سلیمان داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور ہم دے چکے تھے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب۔ اے داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ایک تو سریع التلاوت تھے اور دوسرے نہایت خوش الحان تھے۔ حضرت جب موج میں تلاوت فرماتے زبور کی تو پہاڑ اور پرندے فضا میں رک کر حضرت کی آواز میں آواز ملا لیتے۔ وہ کبھی میں خوش آوازی سے اللہ اللہ، تو ایک چھوٹی سی نواسی ہے ہماری رزینہ، تو وہ باقاعدہ کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے، منہ کی طرف آتی ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے نکل رہے ہیں، ویسے نہیں، خدا کے نام میں بہت طاقت ہے۔ اللہ اللہ ایچ شیرین استنام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ ہمارے ہاں ایک طوطا تھا، 8 سال تک باتیں نہیں کی، اچانک میں نے اس کے سامنے ذکر شروع کر دیا تو بس ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرنے لگا، 8 سال تک ایک بات نہیں سنی، اور جب میں اس کے پنجرے کے پاس کھڑا ہو گیا میں نے کہا اللہ اللہ اللہ، تو جب میں ہٹنے لگا تو اس نے کہا اللہ اللہ، پھر جب میں گھر آتا تھا تو میرا نام رکھا تھا اللہ اللہ۔ یا رب، اس لیے علماء لکھتے کہ چھوٹے بچوں کو بھی سب سے پہلے کلمہ دین سکھاؤ، اللہ کا نام ان کی مبارک اور معصوم زبان پر جاری کرو، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ پڑھیے وہ خود پڑھے گا، اللہ اس کو گویا کرے گا۔ تو داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے اور حکم دیتے تھے، بادشاہ تھے اپنے وقت کے، کہ گھوڑا ٹھیک کر لو، نکل رہا ہوں میں۔ جو جتنی دیر میں گھوڑے پر زین ڈلتا اور وہ سجتا، اس دوران ہی حضرت داؤد ایک زبور ختم کر لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رات کو 2 رکعت پڑھتے تھے اور 2 قرآن مکمل کرتے تھے، اور یہی عمل تمیم داری اور ابو سعید اور صحابہ میں سے حضرت عثمان کا ہے۔ ہر شخص کہتے ہیں میں بھی امام اعظم ہوں، شرم نہیں آتی۔ ابو حنیفہ کا عام معمول تھا، رات کو 2 رکعت میں 2 قرآن پڑھتے تھے۔ آج 1.25 پارہ حافظ صاحب پڑھتے ہیں تو لوگ ایسے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جب گھروں کی طرف چلتے ہیں جھک جھک کے چلتے ہیں۔ بینک کے اندر بل داخل کرتے ہوئے 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، خیر ہے۔ سبزی والے کے انتظار میں 1 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، قصاب کے پاس 1.25 گھنٹہ کھڑا رہتا ہے، وہ سب برداشت ہے، لیکن دین کے لیے ان میں تھکاوٹ بھی آ جاتی ہے، ان میں تغیر بھی آ جاتا ہے۔ خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین گن شکر نے ایک دن شاگردوں سے کہا شاید آج رات کو چاند ہو جائے رمضان شریف کا، میرے ساتھ کوئی تراویح پڑھے گا؟
سب نے کہا حضرت ہم سب حاضر ہیں. کہا ٹھیک ہے. جب رات کا وقت آیا حضرت نے تراویح کے لیے آگے ہوئے. خود تمام کے تمام اولیاء حفاظ تھے. یہ عجیب بات ہے. حدیث کے بھی حافظ ہوتے تھے اور قرآن کے بھی. نصاب تھا یہ. ہر شیخ جب خلافت دیتا تو پہلے پوچھتا قرآن یاد کر لیا, بخاری شریف یاد کر لی. یہ نہیں اس زمانے کے کہ جی پیر صاحب کو پیسوں کا لفافہ بھر کے دے دو بس آپ خلیفہ ہے. پٹاکا پنزے مریدان خرسی گیا پیسہ شپاڑس پیران خرسی. حضرت کی عمر اس وقت 89 سال تھی, ایک کم 90. اور جب نماز کے لیے آگے ہوئے تو پہلی رکعت میں ایک قرآن ختم کر کے اور دوسرے قرآن کے 22 یا 19 پارے پڑھے, اور پھر بقیہ 19 رکعت میں بقیہ پارے مکمل کیے. اگلی رات ہوئی کوئی نہیں ہے, سب بھاگ گئے. ان کا معمول تھا کہ ہر رات کو اس طرح تراویح میں 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے. ان بزرگوں کی غذا تلاوت اور عبادت. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور حضرت امام محمد نے 6 دن میں قرآن یاد کیا. ہشام کلبی نے 3 دن یا 4 دن میں یاد کیا. سنا ہے مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلو نے بھی تدریس کے ساتھ 6 مہینے میں یاد کیا. ہمارے استاد مولانا مصباح اللہ شاہ مرحوم نے بھی تدریس کے زمانے میں مشکات کے سال 6 مہینے میں یاد کیا ہے. اللہ. اور شاہ اسماعیل شہید کا واقعہ, اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام الاسر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ الثِّقَةِ أَنَّ الشیخ اسماعیل الشہید كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِدِہْلِ. شاہ اسماعیل عصر سے مغرب تک ایک قرآن مکمل کر دیتے. کیسے کرتے تھے؟ طی الزمان ہے, یہ کرامات ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور دے چکے تھے داؤد پیغمبر کو زبور, اور ہمیں اللہ نے قرآن نصیب فرمایا. لوگ روزے سے یا تو سو رہے ہیں یا دفتروں میں جا رہے ہیں. الصباح کے مردم برائے کار رول, بلا کشان محبت بکوئی یار رول. رزینا قسمت الجبار فینا, لنا علم وللجہال مالو. اللہ کے اس احسان پر شکر کرو. اگر یہ درس نہ ہوتا تو آپ بھی کہیں پڑے رہتے, منہ ٹیڑھا ہوتا ہو, جاگ رال ٹپکتا رہتا ہو, سوتے رہتے جی روزہ ہے میرا. روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غافل ہو جائے. روزے کا مقصد یہ کہ آدمی چاق و چوبند چست اور بیدار رہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم دے چکے تھے حضرت داؤد کو زبور. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ, بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بتا چکے آپ کو اس سے پہلے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, اور بہت سارے پیغمبروں کے واقعات آپ کو نہیں بتانے, ضرورت نہیں. قرآن پاک میں تو 25 کا نام ہے اور 45 کا تذکرہ ہے اور بقیہ کا اجمال ہے, اور احادیث میں 200-250 پیغمبروں کے واقعات ہیں. اور پیغمبر ہے کتنے؟ تفسیر قرطبی میں ایک روایت 2,44,000 کی, 2,44,000, اور مشہور اور صحیح روایت 1,24,000 کی.